نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے بادشاہ تھے اور مال و دولت کو خرچ کرتے تھے۔ اتنا خرچ کیا کہ قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت میں نے خلافت کے منصب کو قبول کیا، میں پورے عرب میں اونٹوں اور بکریوں کا سب سے زیادہ مالک تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ آج میرے پاس حج کے لیے 2 اونٹوں کے علاوہ 1 اونٹ اور 1 بکری بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو امیر المومنین بنایا اور 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کی، خلافت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، تو مال و دولت جو مسلمانوں کا تھا بیت المال، اس میں سے تو خوب خرچ کیا ہی کیا، اپنے مال و دولت میں سے بھی دل کھول کر خرچ کیا، یہاں تک کہ فرماتے کہ حج کے 2 اونٹوں کے علاوہ میرے پاس کوئی اونٹ بھی نہیں اور بکری بھی نہیں۔ تو یہ سخاوت کے بادشاہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی سخاوت فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خرچ کرنے پر ابھار رہے تھے، فرماتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، علیہ 100 بعیر، میرے اوپر 100 اونٹ لازم ہیں، میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، اور صرف اونٹ نہیں بلکہ باحلاسها واقطابها، بلکہ اس کے سارے ساز و سامان کے ساتھ میں خرچ کروں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ابھارا، دوبارہ ترغیب چلائی، فقام عثمان، دوسری دفعہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، علیہ 100 بعیر، میرے اوپر اور 200 اونٹ ہے اس کے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ پھر تیسری مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ دلایا، شوق دلایا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ علیہ 300 بعیر باحلاسها واقطابها، میرے اوپر مزید 300 اونٹ سارے مکمل ساز و سامان کے ساتھ ہوں۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ینزل من المنبر، ممبر سے اترے، وہو یقول، یہ فرماتے ہوئے اترے، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے کہ اس کے بعد حضرت عثمان پر کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی وبال نہیں ہے، اس کے بعد جو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے۔ تو یہ بات ہے کہ اس کے بعد اتنی بڑی قربانی کے بعد، اتنی بڑی مالی قربانی کے بعد جو چاہے حضرت عثمان کریں، ان کے اوپر قیامت کے دن کوئی وبال نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک حصہ نقل کیا ہے، دوسرا حصہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں اسی غزوہ تبوک کے موقع پر، فرماتے ہیں جاء عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، ب1000 دینار فی کمہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستین میں 1000 سونے کے سکے تھے۔ آج کے زمانے میں تو جیب الگ ہوتی ہے، اس زمانے میں بڑی بڑی آستینیں ہوا کرتی تھی، اور آستین میں
جیبیں ہوا کرتی تھی تو اپنی جیب میں 1000 دینار لے کر آئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے، جہز جیش العسرہ، جب تنگی کے لشکر کی ترغیب چلا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیا. فرماتے فنشرہ فی حجرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں پھیلا لیا. فرأیتہ یقلبھا فی حجرہ، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں ڈال کے اس کو الٹ رہے پلٹ رہے تھے اور اوپر نیچے کر رہے تھے اور خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان کو آج کے دن کے بعد کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ بات 2 مرتبہ ارشاد فرمائی کہ ما ضر عثمان، عثمان کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، ما عمل بعد اليوم، آج کے دن یہ جو بھی کام کر لیں. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی سعادت ہے کہ جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر خوب خرچ کیا، مال بھی خرچ کیے، اپنے اونٹ بھی خرچ کیے، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے 1/3 کے لشکر کا ساز و سامان بھی فراہم کیا. اب آگے کچھ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے اور ان کے اوپر مختلف الزامات لگانے لگے اور ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، اور وہ کنواں جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے پیسوں سے خرید کے دیا تھا، اس کنویں کا پانی پینے نہیں دیتے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں کیا بات ارشاد فرمائی. حضرت ثمامہ بن حزم قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہدت الدار حین اشرف علیہم عثمان، میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کو جھانک کر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشدکم اللہ والاسلام، میں تمہیں اللہ کا واسطہ اور اسلام کا واسطہ دیتا ہوں. حل تعلمون، کیا تمہیں پتہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدیم المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ولیس بہا ماء یستعذب غیر بیر روما، اس زمانے کے اندر کوئی میٹھا پانی نہیں تھا بیر روما کے علاوہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی من یشتری بئر روما یجعل دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر لہ منہا فی الجنہ، کہ جو بھی بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے دے گا اس کا ڈول اور مسلمانوں کا ڈول برابر ہوگا، یعنی وہ بھی عام مسلمانوں کی طرح اس میں سے پانی کا استعمال کرے گا. فرمائے کہ اس کے بدلے اس کو جنت دی جائے گی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو فرماتے ہیں فاشتریتھا من صلبی مالی، تو میں نے اس کو اپنے ذاتی مال سے خریدا تھا. آج کیا ہو رہا ہے؟ فرماتے وانتم اليوم تمنعوننی ان اشرب منہا، کہ آج کے دن تم مجھے اس پانی سے پینے نہیں دے رہے، حتی اشرب من ماء البحر، یہاں تک کہ میں کھارا پانی پی رہا ہوں. تو ان لوگوں نے اگرچہ باغی تھے لیکن فرمایا اللہم نام، بے شک آپ نے ٹھیک کہا. پھر دوسری بات فرمائی انشدکم باللہ انشدکم اللہ والاسلام، میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں حل تعلمون، کیا تمہیں پتہ ہے ان المسجد ضاق باہلہ، کہ یہ مسجد اپنی مسجد والوں کے وجہ سے تنگ ہو رہی تھی، مسجد کے لوگ بڑھ رہے تھے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من یشتری بقعۃ آل فلان فیزیدھا فی المسجد، کہ کوئی ہے جو فلاں آدمی کے گھر کو زمین کو خرید کر مسجد میں اضافہ کرے گا، اس کے بدلے اس کو جنت ملے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی فاشتریتھا من صلبی مالی، میں نے اپنے ذاتی مال سے اس کو خریدا. فانتم اليوم تمنعوننی ان اصلی فیہا رکعتین، آج کے دن تم مجھے اس میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے. آگے فرمایا انشدکم اللہ والاسلام حل تعلمون انی جہزت جیش العسرۃ من مالی، کیا تمہیں پتہ ہے میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں
اسلام کا واسطہ، کیا میں نے اپنے مال سے جیش العسرہ کے لشکر کی مدد اور نصرت نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہم نعم، بے شک آپ نے کی تھی۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے تذکرے ہیں، جن کو دشمن نے بھی تسلیم کیا کہ واقعی بیر روما کو وقف کرنے والے آپ ہیں، مسجد نبوی کے لیے فلاں آل کا زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد میں توسیع کرنے والے آپ ہیں، جنت کی بشارتیں آپ نے سنی، لیکن ان سب کے باوجود وہ بدبخت راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قاتلین پر لعنت فرمائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت میں مزید درجے بلند فرمائے۔